ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم۔ اگر اس آیت کو یوں جوڑ لیں پچھلی آیت کے ساتھ کہ پچھلی آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ دین کی جو آپ نے تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، عمدہ انداز، اچھا انداز اپناؤ، تمہارے ذمے بس اتنی چیز ہے، اچھے انداز میں رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، تمہارے ذمے بس یہی کچھ ہے۔ آگے یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اس کو دین قبول کرنے کی توفیق دے دے گا، بات سمجھ آ جائے گی، اور جسے چاہے گا وہ اسے جس راہ پہ وہ چل رہا ہے ہٹ دھرمی والی، اسے وہیں چلاتا رہے گا اور اسے عذاب دے گا۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، وہ چاہے گا تو رحم فرمائے گا تم پر، چاہے گا تو تمہیں سزا دے گا، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ تمہارے ذمے یہ نہیں ہے کہ اس کو لازماً مومن بنا دو، اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دو، عذاب سے بچا لو، یہ تمہارے ذمے یہ ہے ہی نہیں، یہ تو وہ چاہے گا تو رحم ہوگا۔ تمہارے ذمے صرف اچھے انداز میں بات کنوے کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر وکیل، ذمہ دار، کوئی انچارج، کوئی وارڈن مقرر نہیں کیا گیا، آپ لازماً، ہم نے آپ کے ذمے جو کام لگایا وہ صرف بات پہنچا دینا۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا، آپ علماء جب تقریر ختم کرتے ہیں تو اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، منوانا ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ تو وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار تو مقرر نہیں کیا، انچارج نہیں ہے آپ۔